خوش آمدید۔ اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم اپنے دماغ کی کتنی طاقت استعمال کرتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کے پیچھے چھپی ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی کو دور کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا افسانہ جس نے ہم سب کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں؟ یہی وہ خیال ہے جس نے لاتعداد کہانیوں اور خواہشات کو جنم دیا ہے۔ چلیں آج اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، لمٹ لیس اور لوسی جیسی فلموں نے اس خیال کو بہت مشہور کر دیا ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دماغ کا زیادہ حصہ استعمال کر پائے تو اس میں لامحدود یادداشت یا ٹیلی کائنیسس جیسی سپر پاورز آ سکتی ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اچھا، تو آج ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ 10% والے افسانے کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ اصل میں خود کو کیسے بدلتا ہے، اس کے بعد اپنی ذہنی طاقت بڑھانے کے کچھ عملی طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور آخر میں شعور کی جو سب سے بڑی پہیلی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس مشہور غلط فہمی سے اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف ہے یہ افسانہ اور دوسری طرف ہے حقیقت۔ افسانہ یہ کہتا ہے کہ دماغ کا 90% حصہ بس بیکار پڑا ہے، لیکن سائنسی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا پورا دماغ استعمال کرتے ہیں، ہر روز، ہر وقت، یہاں تک کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے توانائی کا استعمال۔ ذرا سوچیں، ہمارا دماغ جسم کے وزن کا صرف 2% ہے، لیکن یہ ہماری 20% کیلوریز استعمال کر لیتا ہے۔ اب اگر دماغ کا اتنا بڑا حصہ غیر فعال ہوتا تو اسے اتنی زیادہ توانائی کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ بھئی آخر یہ غلط فہمی شروع ہوئی کہاں سے؟ اچھا، اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1907 میں۔ ایک ماہر نفسیات تھے ولیم جیمز۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ذہنی اور جسمانی وسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ یہی بات بدل کر 10% کے ایک پکے نمبر میں تبدیل ہو گئی۔ اور مزے کی بات یہ کہ لوگ اسے غلطی سے آئنسٹائن سے بھی جوڑنے لگے، اور آج یہ خیال پاپ کلچر کا حصہ بن چکا ہے، حالانکہ یہ 100% غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر 10% والی بات غلط ہے تو پھر اصل طاقت کہاں ہے؟ اصل طاقت دماغ کی خود کو مسلسل بدلتے رہنے کی صلاحیت میں چھپی ہے۔ اور اس حیرت انگیز صلاحیت کا ایک نام ہے نیورو پلاسٹیسٹی۔ یہ ہے کیا؟ یہ دماغ کی وہ کمال کی قابلیت ہے جس سے وہ اپنے تجربات، نئی چیزیں سیکھنے اور ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے خود کو ری وائر کرتا ہے، مطلب نئے نیورل کنیکشنز بناتا ہے اور پرانے والوں کو بہتر بناتا ہے۔ اس پورے آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر، یعنی جو نیورونز ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہ آپس میں مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جس کام کی جتنی زیادہ مشق کی جائے اس سے جڑے دماغی راستے اتنے ہی پکے ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں اور پھر اسے بار بار کرتے ہیں تو اس سے جڑے ہوئے جو نیورل راستے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ہمارے لیے خود بخود ہونے لگتا ہے، بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے نیورو پلاسٹیسٹی کا کمال۔ تو پھر اصل بات پر آتے ہیں، اس ساری معلومات کو ہم اپنی ذہنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں اس کے لیے کچھ عملی طریقے دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت زبردست مثال ہے۔ سوچیں کہ ہمارا جو شعوری ذہن ہے وہ ایک باغبان ہے۔ اس کا کام ہے سوچ اور یقین کے بیج بونا، اور ہمارا لاشعور وہ ایک زرخیز مٹی کی طرح ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیج اچھا ہے یا برا، بس جو بھی بیج بویا جائے وہ اسے قبول کرتا ہے اور پروان چڑھا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس مٹی میں اچھے بیج کیسے بوئیں، یعنی اپنی ذہنی طاقت کو کیسے بڑھائیں؟ اس کے کچھ بنیادی ستون ہیں، جیسے کہ پوری نیند لینا 7 سے 8 گھنٹے، باقاعدگی سے ورزش کرنا، اچھی متوازن غذا کھانا، خاص طور پر جس میں اومیگا 3 اور اینٹی آکسیڈنٹس ہو، ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہنا، دماغ کو مصروف رکھنا، لوگوں سے ملنا جلنا، اور ہاں، مائنڈفلنس اور میڈیٹیشن۔ یہ سب چیزیں مل کر دماغ کی کارکردگی کو سچ میں بڑھا سکتی ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جو شاید سائنس کی سب سے بڑی اور سب سے دلچسپ پہیلی ہے،
شعور کا معمہ۔ جدید نیورو سائنس آج کل اسی گہرے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے کہ آخر یہ شعور ہے کیا، یہ کہاں سے آتا ہے، اور یہ صرف کوئی فلسفے کا سوال نہیں بلکہ ایک بایولوجیکل حقیقت ہے جسے سائنسدان سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے دو بڑی تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری کے مطابق شعور ایک اسپاٹ لائٹ کی طرح ہے جو دماغ کے اگلے حصے سے معلومات کو ہر طرف نشر کرتی ہے، جبکہ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ نہیں، شعور دماغ کے پچھلے حصے میں، جسے پوسٹیریئر ہارٹ زون کہتے ہیں، وہاں اربوں خلیوں کے آپس میں جڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید ان میں سے کوئی بھی تھیوری پوری طرح ٹھیک نہیں۔ ہاں، ان تحقیقات نے ایک بہت اہم حصے کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے، اور وہ ہے تھیلیمس۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو شعوری بیداری کے لیے ایک گیٹ کیپر کا کام کرتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے باقی حصے کو کیسے ان لاک کیا جائے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جو 100% دماغ پہلے ہی ہمارے پاس ہے، ہم اس سے کیا تخلیق کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اصل صلاحیت اسی میں چھپی ہے کہ ہم اس پوری طاقت کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔